اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ خداوند تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں ایک اہم قرآنی ہدایت کے اسلوب کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اسلوب تمثیل اختیار کیا گیا ہے، اور مختلف حقائق انہیں مثال کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہدایت لینے والے قرآن کریم سے ہدایت لینے کے مقام پر متوجہ رہیں کہ یہ مثالیں ہیں قرآن کی، اور مثال سے معنی، مفہوم و مطلب اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے جس طرح سے مثال کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ اور مثال کو کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ چونکہ آسان ترین طریقہ ہے معارف، مطالب اور معانی کو، حقائق کو بیان کرنے کا، خصوصاً وہ حقائق جو ہر انسان کے مشاہدہ میں نہیں ہیں اور اس کے حس میں، احساس میں نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو انسانوں کا تجربہ ہوتا ہے، اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان حقائق کو خود دیکھ کر خود ہی ان کی حقیقت کو ذہن میں سمجھتے ہیں۔ جیسے مثلا مٹی ہے، دیکھی ہوئی ہے لوگوں نے، پانی لوگوں کا دیکھی باہلی چیز ہے، درخت لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، کم از کم وہ درخت یا اشجار جو ان کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، روزمرہ ان کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ یا جیسے سورج کا نکلنا ہے، دن رات کے اندر تغیر آتا ہے، اور دن کے اوقات بدلتے ہیں، موسم بدلتا ہے، بارشیں نازل ہوتی ہیں، زمین پہ پانی بہہ نکلتا ہے۔ یہ عمومی مشاہدے کی چیزیں ہیں جو ہر انسان جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس ذہنی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ان سب کے عمومی مشاہدے کی چیزیں ہیں۔ لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو ہر ایک کے مشاہدے میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہ عمومی حقائق لوگوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی، یعنی قصد و ارادہ کے ذریعے بھی اور ناخواستہ طور پر بھی دن رات دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، اور عمر بھر میں انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ دوسری چیزیں ہیں جو ان کے ماحول سے باہر ہیں، بے شک وہ مادی چیزیں ہوں، محسوس چیزیں ہوں، لیکن جس ماحول میں انسان رہ رہا ہے وہاں نہیں پائی جاتی یہ چیزیں، ان کے ماحول سے دور ہیں وہ، نہ وہ اشیاء ان کے ہاں منتقل ہوتی ہیں، نہ انہیں کبھی اس ماحول میں جانے کا موقع ملا ہے جہاں پر یہ اشیاء پائی جاتی ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ ایسی اشیاء جو نظروں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں،
ان سے بھی انسان کا سروکار رہتا ہے یا ان کا نام سنتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حقائق لفظی تعریفات کے ذریعے سے، لفظی تعبیرات کے ذریعے سے انسان کو بتائے جاتے ہیں۔ جو انسان دیکھتا ہے صبح و شام اس کے مشاہدہ میں ہیں، انہیں بھی ایک دوسرے کو بتانے سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے انسان، اور جو چیزیں اس کے مشاہدہ میں نہیں ہیں، اوجھل ہیں اس کی نگاہوں سے، انہیں بھی الفاظ کی مدد سے انسان خود سمجھتا ہے اور الفاظ کی مدد سے دوسروں کو پیش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے ان کے سامنے۔ انسان کے پاس سب سے بڑا ذریعہ سمجھنے سمجھانے کا یا اپنے مافِ ضمیر کو باہر منتقل کرنے کا اور دوسروں کے مافِ ضمیر کو سمجھنے کا الفاظ ہیں۔ جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے جب انسان بیان کرتا ہے تو بولنے والا اور سننے والا دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں پوری حقیقت ان کی۔ مثلاً جب پانی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، بولنے والا انسان پانی کہتا ہے، سننے والا بھی، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی پیچیدگی مشکل پیش نہیں آتی، چونکہ پانی دونوں کی ایک روزمرہ کی استعمال کی چیز ہے اور مشاہدے کی چیز ہے۔ اور اسی طرح باقی حقائق بھی جو پانی کی مانند ہیں، یعنی جو سب کے مشترکہ مشاہدے میں ہیں۔ لیکن جب وہ حقائق جو ایک انسان نے دیکھے ہوئے ہیں دوسرے نے نہیں دیکھے ہوئے، جیسے مسافرین ہیں، یہ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہیں اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے واپس اپنے ماحول میں، اپنے وطن میں، شہر میں، اپنے قوم قبیلے میں جب آتے ہیں تو جس جگہ سفر کیا ہے انہوں نے اس زمین کے حقائق الفاظ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور اس میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تو ایسی عمومی چیزیں ہیں جو ان کی دیکھی بھالی ہیں، لیکن کچھ ایسے نئے حقائق ہوتے ہیں جو اس شہر میں پائے جاتے ہیں جہاں اس نے سفر کیا ہے، لیکن اس کے اپنے شہر میں اور اپنے علاقے میں لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، اور جب وہ چیزیں بیان کرتا ہے تو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے تو اس نے بیان کر دیا، لیکن بعض اوقات پوری تصویر الفاظ کے ذریعے ان کے ذہن میں ایجاد نہیں ہوتی، لہٰذا یہ متحیر رہتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے بتاتے ہیں تاثرات کے باوجود اس کے کہ اس نے لفظی طور پر جو دیکھا ہے وہاں وہ ان کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے وہاں دیکھی ہے جو ان کے مشاہدے کی نہیں ہے۔ پھر وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو میں نے دیکھی ہے چیز وہ اس طرح کی ہے، اور یہاں پر سب سے آسان روش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے یا مثال پیش کرتا ہے۔ یعنی ان کے اپنے علاقے میں، ان کے استعمال میں، روزمرہ استعمال میں جو چیز آئی ہوئی ہے اور جسے یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اسی کو وہ مثال قرار دیتا ہے، اور جو یہ نہیں جانتے یا جو وہ انہیں بتانا چاہتا ہے اور ان کے مشاہدے کی چیز نہیں ہے، اس کی طرف رہنمائی کے لیے اس دیکھی ہوئی چیز کو مثال بنا لیتا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں فلاں چیز ہوتی ہے، اسی طرح کی شے فلاں علاقے میں یا اس علاقے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اسی کو مثال کہتے ہیں اور اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ہر چند علمی طور پر فرق ہے مثال میں اور تشبیہ میں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے، یعنی مثال کی دو صورتیں ہیں، یا مثال تشبیہ کے ساتھ ہے یا مثال بلا تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عام چیز ہے جو ہر زبان کے بولنے والے، ہر علاقے کے رہنے والے افراد جو الفاظ کے ذریعے سے اپنے مدعا اور مافِ ضمیر بیان کرتے ہیں وہ اس روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی معمول کی روش کو ہی، اسی اسلوب کو ہدایت کے لیے بھی اختیار کیا ہے، چونکہ سب سے آسان ہے، سہل ہے، انسانوں کے لیے آسان ہے، آسان اسلوب ہے، اور خصوصاً ان طبقات کے لیے جو مشاہدات سے آگے سمجھنے کی صلاحیت کم رکھتے ہیں
اور جنہوں نے بہت سارے حقائق محسوس اور غیر محسوس نہیں دیکھے ہوتے، ایک بند ماحول میں رہتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ شہریوں کی نسبت کم مشاہدات ان کے ہوتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے زیادہ چیزوں سے ان کا سروکار ہوتا ہے، دیہاتیوں کا کم، چونکہ چھوٹا ماحول ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ انسان کو زندگی تنگ چھوٹے ماحول میں نہیں گزارنی چاہیے، بڑے ماحول میں زندگی گزارے، جس کو سواد اعظم کہا گیا، یعنی بڑے شہر اور بڑی آبادیاں جہاں پر ہر چیز زیادہ مقدار میں اور زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، یعنی مادی حقائق بھی زیادہ ہیں، معنوی حقائق بھی زیادہ ہیں، علوم بھی زیادہ ہیں، تجربات بھی زیادہ ہیں، مشاہدات بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے انسان کو وہاں جب زندگی اختیار کرتا ہے تو ناخواستہ طور پر ہی بہت کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے بڑے شہری ماحول کے اندر، لیکن جتنا محدود ہوتا جاتا ہے اس کی دانش، اس کی آگاہی اتنی کم ہوتی ہے، مشاہدات اتنے کم ہوتے ہیں۔ اب ہدایت تو ان دونوں کے لیے ہے۔ وہ افراد جو بڑے ماحول میں رہتے ہیں، کھلے ماحول میں رہتے ہیں اور انہیں زیادہ حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھی ہدایت کے محتاج ہیں، اور وہ لوگ جو تنگ ماحول میں رہتے ہیں، چھوٹے ماحول میں رہتے ہیں، انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب خصوصاً جو محدود ماحول میں ہیں، انہیں وسیع سطح پر معانی اور معارف بتانے کے لیے ہمیں ایسے اسلوب بیان کی ضرورت ہے جو بغیر اس کے کہ یہ وہ حقائق ان کے سامنے لا کے رکھے جائیں، چشمدید بنائے جائیں، یا انہیں اٹھا کے اس وادی میں لے جائیں جس وادی سے ان حقائق کا تعلق ہے، یہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے شہر دیہات میں رہیں، اور جو حقائق ہیں جس جگہ ہیں وہ وہیں پہ رہیں۔ ہم بیان کی مدد سے، الفاظ کی مدد سے ان کو تمام حقیقت سمجھا دیں ہم۔ خوب یہ کام سب سے بہترین احسن طریقے سے تمثیل سے ہو سکتا ہے۔ تمثیل دو طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر، جیسے ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک بات کر کے پھر کہتے ہیں مثال کے طور پر، یہ ایک طریقہ ہے، یعنی خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ مثال ہے فلاں چیز کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اس کی مثال ہے، اور خود آدمی بولنے والا کہہ دیتا ہے مثال کے طور پر۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اس کی مثال اس کی مثال ہے، یعنی مثال کے طور پر یوں کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نہیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مثال ہے اس کی، مثلا نہیں کہا جاتا، بغیر اس لفظ کے، تمثیل کے لفظ کے استعمال کے، لیکن کام وہی کیا جاتا ہے، ان حقائق کو ایک اور مثال کے ساتھ یا کسی اور شے کے ساتھ ملا کر اس حقیقت کو جو سمجھانا مقصود ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ اور انسانی تجربوں میں، تمام رائج زبانوں میں یا متروک زبانوں میں بھی سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ تعلیم میں بھی یہ طریقہ کم استعمال ہوتا ہے، خصوصاً آج جو تعلیم، عام تعلیم ہے، اس میں کسی حد تک اس روش کو اپنایا گیا ہے، تمثیل کو، اور ابتدائی بچوں کے لیے ایک تعلیمی جو طریقہ کار وضع کیا گیا وہ خالصتاً تمثیلی ہے، یعنی شکلوں کے ذریعے سے معانی سمجھانا۔ اگر کسی کو ہم نے مثلاً چھوٹے بچے کو گنتی سمجھانی ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے ابھی، اس کو ہم نے سمجھانا ہے کہ عدد کتنے ہوتے ہیں، عدد 2 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے، یہ عدد ان کو سمجھانے ہیں، یا رنگ ان کو سمجھانے ہیں، تو وہ شکلیں اٹھا کے، رنگین شکلیں یا چیزیں ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ان کی مدد سے ان کو اصل ریاضی سمجھانا ہے، لیکن سامنے اجسام اور مختلف طرح کی شکلیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک رائج اور کامیاب تعلیمی نظام ہے، لیکن یہ جوں اوپر جاتا ہے تعلیمی مراحل، اگلی کلاسوں میں، اعلیٰ درجوں میں جاتے ہیں، تو یہ اسلوب ترک ہو جاتا ہے اور صرف توصیفی تعلیم رہ جاتی ہے، اور توصیفی تعلیم بھی پھر تدریجاً تمثیلی رنگ کم ہو کے اس میں بالکل یہ ختم ہو کے محض تجریدی
روش بن جاتی ہے۔ تجریدی روش یہ ہے کہ آپ جو حقائق ہیں، معانی ہیں، ان کو بغیر کسی کے مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی ملتی جلتی چیز کے ساتھ اس کو موازنہ کر کے آپ جس طرح سے وہ شے ہے اسی طرح سے ان کے سامنے آپ بیان کر دیں۔ یہ توصیفی اور تجریدی عمل ہے۔ تجرید تمثیل کے مقابلے میں ہے۔ تمثیل یعنی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رکھ کر سمجھانا، تجرید یہ کہ اس کو اکیلے مجرد فقط اسی شے کو پیش کر دینا۔ اب ذمہ دار یہاں پر بتانے والا نہیں ہے، بتانے والا وہ اپنی ذمہ داری یہی سمجھتا ہے کہ میرا کام یہ مطلب جیسا ہے ویسے بیان کر دینا تھا۔ آیا جس کے سامنے میں نے یہ مطلب بیان کیا ہے وہ اسے سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا، اس کا یہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ اور یہی تعلیم میں نقص کی وجہ یہی ہے، اور اکثریت جو تعلیم لے کے بھی محروم رہتے ہیں حقیقت شناسی سے اور حق شناسی سے، اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم کا اسلوب اور تعلیم کی روش ہے۔ یعنی ایک بڑی مدت تعلیم کے میدان میں رہنے کے بعد بھی انسان ایسے غیر تعلیم یافتہ ہی کی طرح ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے وہ اصطلاحات ساری سنی ہیں، اس کے سامنے وہ علوم سارے پڑھائے گئے ہیں، وہ عبارتیں استادوں نے تکراراً اس کے سامنے بیان کی ہیں، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، چونکہ وہ محض تجریدی زبان تھی۔ اور تجریدی زبان سمجھنے کے لیے انسان کے بہت ادراکی عروج کی ضرورت ہے، یعنی بہت پختہ ادراک والا انسان ہو جو تجریدی زبان سمجھ سکتا ہو، یعنی تمثیل کے بغیر اس سے اگر بات کریں تو وہ اس کو ادراک کر لے۔ بعض علماء کے بارے میں ہے کہ وہ جب اپنی علمی پختگی شعور کے عروج پر پہنچے تھے تو انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اب ہمارے لیے یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم مجردات کو درک کر سکیں، یعنی کلیات کو اب سمجھ رہے ہیں۔ نہ طالب علمی کے دور میں سمجھ میں آتی تھیں کلی بغیر مثال کے، بغیر مصداق کے، نہ طالب علمی کے زمانے میں سمجھ میں آتی تھی، نہ تدریس کے زمانے میں، نہ معلمی کے زمانے میں۔ اب یعنی آخری عمر میں جب کافی علمی تجربہ ہو گیا ہے اور کافی عقلی ریاضت ہو چکی ہے اور ادراکات کافی پختہ ہو چکے ہیں، عقل کافی کامل ہو چکی ہے، اب کسی حد تک یہ توانائی ہم میں آئی ہے کہ ہم مثالوں کے بغیر، مصادیق کے بغیر بھی حقائق کو ادراک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ عام انسانوں میں یہ ناممکن ہے، جن کی اتنی عقلی ریاضت نہیں ہے، جو ادراک ان کا اتنا کامل اور پختہ نہیں ہے، جو صرف مشاہدات و محسوسات کی حد تک رکے ہوئے ہیں، انہیں یہ حقائق سمجھانا جو ان کے مشاہدے میں نہیں ہیں، یا سرے سے جو مادی اور جسمانی ہی نہیں ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے، یہ دونوں قسمیں محسوسات میں سے ہوں لیکن ان کے مشاہدے میں نہ ہوں، یا سرے سے وہ محسوسات میں سے ہی نہ ہوں، ان امور کو سمجھانے کا واحد راستہ و منحصر راستہ تمثیل بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ صراحت یہاں پر بیان فرما دی ہے۔ البتہ تمثیل سے استفادہ پہلے کر لیا ہے سورہ بقرہ کی حد تک، چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور قرآن کریم کی ہدایت مکہ سے شروع ہوئی ہے، اور مکی جتنی صورتیں اور قرآن کی آیات ہیں وہ زیادہ تمثیلی ہیں۔ ان کے اندر جو مضامین ہیں مکہ مکرمہ میں جو اور مکہ کے ارد گرد ماحول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان پر تمثیل کا غلبہ ہے، تمثیلی بیان کا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اس کے اندر بھی تمثیل رائج و معمول چیز ہے، لیکن اس میں اس حد تک کثرت نہیں ہے جس طرح مکی آیات کے اندر ہے۔ خوب یہاں پر سورہ بقرہ میں پہلے مثال دے دی گئی ہے قرآن کریم نے، مثل الذین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی
ان لوگوں کی، مردد لوگوں کی، بے شعور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ہو۔ یہ ایک واضح تمثیلی حقیقت ہے، اور قرآن کریم نے اس کا سہارا لے کر ایک بہت ہی گہری بات، تحلیلی بات مشہود بنا کر پیش کر دی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری مثال ہے او کصیب من السماء، اسی کے اندر یہ تمثیل بھی بیان کر دی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، قرآن کی اکثر آیات کے اندر تمثیل کا اسلوب مشہود ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہاں پر آ کر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک یہ کہ قرآن میں تمثیل ایک معمول کی روش ہے، یعنی قرآن کی زبان تمثیلی بھی ہے۔ اب بعض کا یہ کہنا ہے کہ قرآن سارا تمثیلی زبان میں ہے۔ اب یہ مبالغہ ہے، افراط ہے کہ کہیں پر بھی قرآن کریم نے تجریدی زبان استعمال نہیں کی، یعنی جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے وہی مقصود ہو، نہ یہ کہ جو کہا جا رہا ہے یہ مثال ہے اور اصل کسی اور چیز کو قرآن بتانا چاہتا ہے۔ یہ اعتقاد ہے بعض لوگوں کا، مفسرین کا، خصوصاً اہل عرفان کا، جو قرآن کریم کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن سارا ہی، جس طرح بعض قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ یہ کتاب متشابہ ہے، یعنی سارا قرآن متشابہ ہے۔ متشابہ کا عام معنی جو علوم قرآن نے کر کے دیا ہے وہ یہ ہے کہ الجھا ہوا، پیچیدہ، ناقابل فہم۔ لیکن جو لغت اور قرآن کی اصطلاح ہے محققین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ متشابہ سے مراد نہ کہ الجھا ہوا، متشابہ سے مراد یعنی جس کے اندر تشبیہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جنہیں تشبیہ و تمثیل کے ذریعے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے ساری کتاب کو متشابہ کہا گیا ہے۔ خوب اس بنیاد پر کہ ساری کتاب متشابہ ہے، یعنی تشبیہ ہے ساری کتاب، اصل حقائق کچھ اور ہیں، اور قرآن نے جن حقائق کا نام لیا ہے ان مقصود اصلی یہ نہیں ہے، ان حقائق کے ذریعے دوسرے حقائق قرآن بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تفسیر نہیں چاہیے۔ تفسیر کا مطلب یہ کہ یہ ظاہر جو کچھ ہے یہی کھول کے بیان کر دو۔ تعویل چاہیے، جیسا خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ قرآن کے تعویل ہے اور تعویل کا علم اللہ کو حاصل ہے۔ تعویل کیا انہوں نے، ان کی تفسیرات کا نام بھی تعویلات ہی ہے۔ بعضوں نے پورے قرآن کی اس طرح سے تعویل کی ہے، اسی بنیاد کے اوپر کہ جو کچھ آپ ظاہر قرآن میں دیکھتے ہو یہ نہیں ہے مقصود، اور قرآن تمثیل ہے۔ لیکن یہ ادعا ہے اور انہوں نے کیا بھی ہے، اور لیکن اس کو اس شدت کے ساتھ ماننا دشوار ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ قرآن کریم کی دو طرح کی آیات ہیں۔ کچھ حقائق قرآن نے جو تمثیل کی ضرورت نہیں تھی، یا اگر تھی بھی تو انہیں دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک ہی حقیقت کو ایک جگہ پر قرآن نے تمثیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی حقیقت کو دوسری جگہ پر قرآن نے تجریدی زبان میں بیان کیا ہے، نہ تمثیلی زبان میں بیان کیا ہے، اور دونوں ایک ہی مطلب بیان کر رہے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ تمام قرآن کریم تمثیل ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ جو تمثیل میں ہے وہی تجرید کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے، کہ جہاں جہاں یہ آئیں گے اس کے مصادیق وہاں اشارہ ہوگا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے قرآن کی اپنی شہادت کے مطابق کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے تمثیل کے ذریعے سے ہدایت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے، اصل مقصود کیا تھا تمثیل، وہ اس آیہ کریمہ کے اندر ذکر فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں ہے، اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی باک نہیں ہے کہ اللہ مثال پیش کرے۔ ان یضرب مثلا ما، کسی بھی چیز کی مثال پیش کرے۔ ان یضرب مثلا ما یعنی کسی بھی چیز کی مثال پیش کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حیا یا کوئی شرم رکاوٹ معنی نہیں ہے۔ وہ کوئی چیز بھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے،
بعوضۃ فما فوقہا، وہ چھوٹی مچھر بھی ہو سکتا ہے اور مچھر سے بڑھ کر بھی، مچھر سے بڑھ کر یعنی اور چھوٹی چیز اور حقیر چیز جو مچھر سے جسے میں یا جسامت میں کمتر ہو، اس کی بھی خدا مثال دے گا۔ اب اس کے بعد کہ جب یہ مثال اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، پھر آگے جو رویے ہیں، عکس العمل ہیں، وہ دو ہیں۔ ایک مومنوں کا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ مومنین کا عکس العمل یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مثال ہے، اور اس مثال سے کون سی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ اسے حق قرار دیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لیکن تنہا مومنین تو نہیں ہیں، مومنین کے ساتھ دوسرا بھی ایک طبقہ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر ہیں، منکر ہیں، معاند ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، خوب خداوند تبارک و تعالیٰ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، مقصود کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ انہیں اعتراض ہے، اس پر تمثیل پر اعتراض ہے، مثال کا قرآن میں ہونا، اللہ کے کلام میں ہونا، اور اس مثال میں پھر چھوٹی چیزوں کی مثال، حقیر چیزوں کی مثال پر انہیں شدید اعتراض ہے۔ یہ ظاہر اس وقت کے موجود جو کفار تھے ان کا رد عمل تھا۔ آج کے کفار مختلف ہو چکے ہیں، ان کی ذہنیت، انہیں اس طرح سے اعتراض نہیں ہے، انہیں کسی دوسری طرح سے اعتراض ہے کہ قرآن کی زبان، تمثیلی زبان کا انکار کرتے ہیں اور اسے مناسب نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کے شایع نشان نہیں سمجھتے، قرآن کے شایع نشان نہیں سمجھتے، اللہ کے کلام کے شایع نشان اس کو نہیں سمجھتے، یعنی تمثیل کو گویا وہ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام بالکل تمثیلات سے، تشبیہات سے، استعاروں سے، کنایوں سے اور رائج لوگوں کے انداز گفتگو اور انداز کلام سے بالکل مختلف ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی شائبہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کلام اللہ کا ہو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس میں یہ خصوصیات نہ ہوں۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ تمثیلات جو بیان کی گئی ہیں یہ دو مقصد کے لیے ہیں، ان سے ہدایت بھی ہوگی اور ان سے اضلال بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ گمراہ کون ہے، وہ فاسقین ہیں جو گمراہ ہوں گے اس سے۔ اب یہاں پر چونکہ ذیل میں آیہ کریمہ میں بحث آ گئی ہے ہدایت و اضلال کی، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں ایک جو دشواری پیش آئی ہے تاریخی طور پر بھی اور تفسیر میں خصوصاً، کہ فرقوں کی بنیاد پر جو فرقے کی ذہنیت سے تفاسیر ہوئی ہیں، جیسے آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں وہ شدید طرح کی فرقہ پرستی میں غرق ہیں، اتنے اس کے اندر راسخ ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ اس کا ہمیں نقصان کتنا ہو رہا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے کتنی بڑی محرومیت کا شکار ہیں۔ اور وہ محرومیت کس عنوان سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ قدیم سے علماء نے جب سے یہ فرقے بننا شروع ہوئے، ایک دین تھا، پھر اس کے اندر شخصیات سامنے آئیں مختلف مفادات کی بنیاد پر یا مختلف اپنے اہداف کی خاطر، ان شخصیات نے تشریحات شروع کی، دینی معارف کی، قرآن کی، سنت کی، روایات کی، اور ان تشریحات میں انہوں نے اپنے انداز سے تشریح کی، تو اس طرح ایک فرقے کی بنیاد بن گئی، ان کے پیروکار ایک فرقہ بن گئے۔ ایک شخص تھا، اس نے جب یہ تشریحات کیں تو پھر ان کے ماننے والے ان کے گرد جمع ہوئے اور انہوں نے اسی کو حرف مسلم قرار دے کر ایک فرقہ بنا لی، اور پھر یہ بڑھتا گیا، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کے مقابلے میں دوسرے نے اپنی تشریح کی، پھر اس کے حلقہ بنا اور وہ ایک فرقہ، اور یہ کرتے کرتے پھیلتے پھیلتے
مکمل طور پر آج کی دنیا اسلام وہ فرقوں کی شکل میں ہے. یعنی فرقوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں معیار بن گئی ہیں، یا شخصیات معیار بنی ہیں، یا تشریحات معیار بنی ہیں، یا مفادات معیار بنے ہیں، یا کوئی اس طرح کی ملتی جلتی چیز جس کے محور میں، جس کے ارد گرد لوگوں نے اجتماع کیا ہے اور مل کے انہوں نے ایک خاص جماعت بنا لی ہے. اور پھر اس جماعت کے اندر جتنی بھی تشریح ہوتی ہیں وہ ساری اس جماعت کی ذہنیت اور اس کے اصول اور اس کے مسلمات کے مطابق ہوتی ہے آگے. اور اس کا اثر تفسیر پر بہت گہرا ہے. اب ایک فرقہ مثلاً وجود میں آیا، اس نے آ کر اپنے انداز سے قرآن کریم کی آیات کی اپنے فرقے کے مطابق، اپنی فرقہ پرستانہ ذہنیت کے مطابق تشریحات کی قرآن کی. دوسرے آئے، انہوں نے اس کی تشریحات کا جواب دیا، رد کیا، اور اس رد کی وجہ سے وہ بھی اسی طرح کی آفت میں دوچار ہو گئے. اب یہاں پر جیسے یہ آیہ کریمہ ہے، یادی بہی کثیرن و یضل بہی کثیرا، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے. تو یہ بعض فرقوں کے اندر بہت شدید ہے کہ اللہ ہدایت بھی کرتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے. انسان خود نہ ہدایت پاتا ہے اور نہ گمراہ ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کا کام ہے. اس بنیاد پر دو فرقے پیدا ہوئے. ایک کا اعتقاد جبر تھا کہ انسان مجبور ہے اور انسان جو کچھ سوچتا ہے، کرتا ہے، انجام دیتا ہے، یہ سب اللہ کا فعل ہے. انسان صرف ایک اس فعل کا محل فعل خدا بنتا ہے. جیسے انسان کوئی دھات لے کے اس سے کوئی چیز بناتا ہے تو یہ انسان کا فعل ہے. دھات نے فقط فعل انسان کو قبول کیا ہے اور فعل انسان کا محل واقع ہوئی ہے دھات. انسان جیسے مٹی سے اینٹیں بنا لیتا ہے، اینٹوں سے دیواریں بنا لیتا ہے، تو یہ مٹی کا فعل نہیں ہے، انسان کا فعل ہے. یہ انسان کا فعل مٹی پر واقع ہوا ہے، اور مٹی بے شعور ہے، بے ارادہ ہے. انسان کے ہاتھ میں تسخیر ہے، مسخر ہے. انسان جہاں چاہے جو شکل مٹی کو دینا چاہے دے سکتا ہے اور دے رہا ہے. ان لوگوں کے نزدیک انسان کی بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی حیثیت ہے، مٹی جیسی ہے، کہ یہ خود اس کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی اختیار ہے. یہ سب اللہ کا ارادہ و اختیار ہے. اللہ اس کو بنا رہا ہے جیسے بنا رہا ہے، جو اللہ نے بنایا. جو فاسد ہے اللہ نے بنا دیا، جو ہدایت یافتہ ہے اللہ نے بنا دیا، جو سدھرا ہوا ہے وہ اللہ نے سدھارا ہے، جو بگڑ گیا اسے اللہ نے بگاڑا ہے. یہ ایک نظریہ ہے جسے جبر کہا جاتا ہے، کہ یہ جبر کے قائل ہیں. ان کے مقابلے میں دوسرے قائل ہیں اختیار کے یا تفویض کے قائل ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے اور انسان جو کچھ کرتا ہے خود کرتا ہے، اس میں اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ تاریخ میں شدید ترین اختلاف رہا ہے جس نے قرآن کی تفسیر، دین کی تشریح اور مسلمانوں کی جہت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے. دو بڑے معروف نظریے پیدا ہوئے، اشاعرہ اور معتزلہ. وہ یہی بنیادی بات یہی تھی کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. پھر اسی میں قضاء و قدر کی بات ہے کہ تقدیر حتمی و قضاء حتمی انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یا نہ قضاء حتمی و تقدیر حتمی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی اور انسان اپنے اختیار سے اپنی قضاء و قدر بناتا ہے. پوری تاریخ پر حاوی ہے یہ بات. اور آج جو نصاب ہے دین کا بنا ہوا، جو مختلف مذاہب و مسالک میں پڑھایا جاتا ہے، اور بائیں کہ یہ فرقے الگ الگ ہیں لیکن نصاب ایک ہی ہے سب کا. یعنی خصوصاً علم کلام، یہ کلامی بات ہے، تو علم کلام ایک ہی ہے، اس کی بنیادیں ایک ہی ہیں، نظریات آگے فرق پڑ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہی علم کلام
اہل سنت بھی پڑھتے ہیں وہی علم کلام، جبریہ بھی پڑھتے ہیں، اشاعرہ بھی پڑھتے ہیں، معتزلہ بھی پڑھتے ہیں اور قدریہ بھی پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ذہنیت وہ بن جاتی ہے۔ اب بیچ میں جو نہیں ہیں، یعنی اس تقسیم بندی میں نہ اشعری ہیں اور نہ معتزلی ہیں، لیکن اشاعرہ اور معتزلہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی اشعری استدلال کرتا ہے جبر پر، یا جب بھی کوئی معتزلی استدلال کرتا ہے اختیار و قدر پر، تو اس کا جواب ضرور دینا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں ایک رد عمل کے طور پر، اور اس رد عمل کی وجہ سے ناخواستہ طور پر یہ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے آیات کا رخ موڑا ہے، جہت دی ہے آیات کو۔ اس کی مثال ہے مثلا ہم دیکھیں جو سب سے گران قدر تفسیر موجود ہے ابھی تک، وہ تفسیر شریف المیزان ہے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور علامہ طباطبائی اپنی تفسیر میں ناخواستہ طور پر یا خواستہ طور پر چلے جاتے ہیں اس محور میں جہاں پر امام رازی یا تفسیر المنار یا اس قسم کے، یا صاحب کشاف تفسیر کشاف زمخشری، جدھر بعض کو قرآن کی وہ لے گئے ہیں، علامہ بھی ان کے پیچھے پیچھے یا ان کے استدلال کے جواب میں وہیں پہنچ گئے ہیں۔ اب ان آیات میں علامہ نے جتنی بھی بحث کی اور مفصل بحث کی اور بڑی خوبصورت علمی دقیق بحث کی ہے، وہ ساری جبر و اختیار پر ہے، وہ ساری ہدایت و اضلال پر ہے، جبکہ قرآن کی آیت کا موضوع تمثیل ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہر جگہ سمجھنا چاہیے کہ فرقوں میں جو ذہنیتیں بنی ہیں، جو اعتقادات بنے ہیں، جو فرقے کی اصول قرار پائے ہیں، اور پھر سارا فرقہ اس پر مسلم اتفاق کر لیا ہے اس نے، اس فرقہ کی تعلیمات کو انہوں نے لے کر اپنے قرآن کو اس فرقے کے مطابق سازگار بنایا ہے اپنے حق میں۔ مخصوصاً یہ دونوں بزرگ مفسرین اہل سنت کے امام رازی اور زمخشری، صاحب کشاف و صاحب تفسیر کبیر، یہ ہر آیت پہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مطلب کو ایک طرف لے جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف لے جاتا ہے۔ امامیہ بھائی کے دونوں میں سے نہیں ہیں، نہ اعتزال کے ساتھ ہیں نہ اشاعرہ کے ساتھ ہیں، لیکن ان دونوں کی وجہ سے مثلا جتنے بھی محقق علماء ہیں تفسیر کے ہمارے، وہ دونوں یا فخر رازی کو جواب دینے میں سارا اپنا توانائی لگا دیتے ہیں، ضائع تو نہیں کہوں گا، لگا دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں، یا زمخشری کو رد کرنے پر اپنی توانائی صرف کر دیتے ہیں اور خوب بحث کرتے ہیں، جس طرح مرحوم علامہ نے کی ہے، بہترین ابحاث کی ہیں۔ یعنی اگر امام رازی کہ یہ تفسیری نقطے نہ ہوتے تو علامہ کو ضرورت ہی نہ پڑتی ان ساری بحثوں کی وضاحت کی۔ جس طرح اضلال و ہدایت کی بنیاد علامہ طباطبائی نے تشریح کی ہے، یہ ان نظریات کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس سے جو ہوا ہے فرق، یعنی ہمیں علمی خزانہ تو بڑا مل گیا، اس فرقے کی بنیاد پر کی گئی تفسیروں کا علمی ذخیرہ فراوان مل گیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ خود اصل جو قرآن کی جہت ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور اس کی ایک مثال یہی ہے کہ اصل جو قرآن کریم اس آیہ کریمہ میں آیہ 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو مثال دینے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور مثال کے ذریعے خدا ہدایت بھی دیتا ہے، مثال کے ذریعے سے خدا نے ان کو گمراہ بھی کیا ہے۔ تو بعض ہدایت و گمراہی میں نہیں ہے، مثال میں ہے کہ مثال کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور مثال کے ذریعے لوگوں نے ہدایت بھی پائی ہے، اور اسی طرح رہیں گے آگے بھی۔ اور وہ دو طبقے مشخص کر دیے ہیں، ایک مومن اور دوسرے کافر یا فاسق۔ اصل جو محور ہے بحث کا، جو کرنا چاہیے تھا یہاں پر مفسرین کو، وہ یہ بحث تھی، لیکن یہاں
ہمیں تمثیل کی کوئی باس نہیں ملتی کسی بھی، نہ سنی مفسر نہ شیعہ مفسر، بلکہ سرے سے انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے، گویا آیت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، فوراً آ گئے ہیں ہدایت، جبری ہدایت، جبری ضلالت، اور پھر اس کے مبانی، پھر اس میں دفاع، پھر اس میں استدلال، اور بات بہت طولانی ہو گئی۔ جو اصل موضوع تھا وہ رہ گیا باقی۔ وجہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جو قرآن شناس ہیں، مثلا ہمارے جو معلمین قرآن ہیں، جو متعلمین قرآن ہیں، اور پھر عوام ناس جن کو قرآن نے مخاطب قرار دیا ہے، وہ سرے سے محروم ہیں قرآن کے اس خوبصورت اسلوب کی حقیقت سے اور اس کی خوبصورتی سے، اور وہ جو تمثیل کا انداز ہے قرآن کریم کا۔ پھر تمثیل کی نشاندہی نہیں کی کہ کون کون سی آیات میں تمثیل ہے، کس چیز کے ساتھ تمثیل ہے۔ قرآن نے یہ مطلب بظاہر یہ عبارت میں ذکر کیا، لیکن مقصود حقیقت دیگر انسان کو بتانا تھا، اور اسلوب تمثیل استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی قاعدے کے مطابق تو یہ بحث کرنی چاہیے تھی ہمارے بزرگوں کو، لیکن ان مسائل کی وجہ سے جو فرقوں کی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ہر چیز پر حاوی ہیں، یعنی فرقے کی بنیادیں ہر چیز پر حاوی ہو گئی ہیں، اور اس تناظر میں جو قرآن کی بنیاد ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ہم چونکہ طے یہ کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، جہاں قرآن جاتا ہے وہاں جاؤ، وہاں تک جاؤ، جہاں قرآن رک جاتا ہے وہیں پہ رک جاؤ، آپ قرآن سے آگے نہ جاؤ، قرآن سے پیچھے نہ رہو، قرآن کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جاؤ۔ اور بائیں کے میدان بہت بڑا ہے، جہاں قرآن کوئی بات کر رہا ہے وہاں فرقے بھی اپنی دعویٰ رکھتے ہیں، وہاں شخصیات بھی ہیں، وہاں اقوال بھی ہیں، وہاں علماء بھی ہیں، وہاں بہت کچھ ہے ایک ہی بات کے اندر۔ وہاں آپ دیکھیں کتابیں بلکہ لائبریریاں موجود ہیں اسی ایک بات کے اندر۔ تو کیا ہم قرآن کو چھوڑ کے ہم ان لائبریریوں میں جا گھسیں اور کہ علماء کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، یہ فرقہ کیا کہتا ہے، وہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ اور بعضوں کا یہ مزاج ہے، وہ انہیں اچھا لگتا ہے اور اس میں دلچسپی ہے، اور انہیں ازبر ہوتے ہیں اقوال کہ اس آیت میں فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فقط ایک بیچ میں صاحب قول رہ جاتا ہے، اللہ نے کیا کہا۔ وہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اس آیت میں اللہ کا فرمان کیا ہے۔ تو ہم قرآن کی حد تک ہی اکتفا کرتے ہیں، ہم وہ مطالب بہت ہی مفید ہیں، عالمانہ ہیں، انصافاً بہت ہی دقیق مطالب ہیں۔ کسی کو اگر ان مطالب پر عبور حاصل کرنا ہو تو وہ انہی منابع کی طرف رجوع کرے، چونکہ اس سے بہتر یہ ابحاث کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ اپنے مقام پر یہ بات ہے، قرآن نے یہ بات کی ہے، وہاں پر آئے گی جہاں قرآن کی بات ہے، وہاں قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں انسان کتنا ذمہ دار ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو جہاں باس ہوگی ہم بھی کریں گے انشاءاللہ وہاں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، یعنی اصل موضوع مثال ہے، اور مثال کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے۔ ان کو جواب یہ ہے کہ مثال اللہ نے دینی ہے اور دی ہے، اور مثال دینے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی حیا شرم اللہ کے آڑے نہیں آتا، اور مثالوں سے ہی اللہ نے ہدایت دینی ہے، مثالوں سے ہی آگے گمراہی بھی ہونی ہے۔ اب مفردات کو ہم پہلے سمجھ لیں۔ ان اللہ لا یستحیی، لفظ جلالہ پہلے بات کر رہے ہیں کہ اللہ الہ ہے، اور یہی مختص ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، ذات حق تعالیٰ کے لیے اس میں اللہ مخصوص ہو گیا ہے۔ لیکن ہم عموماً اللہ کو نام کی حد تک ہی نام ہی سمجھتے ہیں، ایسا گویا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ کا مدلول نہیں ہے کوئی اور معنی نہیں ہے، یعنی جس خصوصیت کی بنیاد پر ذات حق کو اللہ کہا جاتا ہے، عموماً اللہ کہتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہوتا، اور وہ ہے الہ، الہ۔ الہ معنی کیا ہے کہ رائج معنی اس کا معبود ہے،
معبود سے مراد یعنی جس کی پوجا کی جائے، لیکن قرآن کریم کے تناظر میں جو معنی کیا اس کا مطلب یہ ہے حاکم، اللہ جس کی بندگی کی جائے، اور بندگی کا بھی معنی کیا ہے کہ بندگی پوجا کو نہیں کہتے، اطاعت کو کہتے ہیں، اور اطاعت جس کی جائے، جس کے فرمان کی، اس کو فرمان روا کہتے ہیں۔ تو الہ یعنی فرمان روا، حاکم، اور فرمان روا جب فرمان دیتا ہے تو اس کے فرمان کی اطاعت ہے، اس کے فرمان کی پوجا نہیں ہے، اطاعت ہے۔ اطاعت عبودیت کہلاتی ہے اور حاکمیت الوہیت کہلاتی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، یستحیی باب استفعال حیات سے ہے، یہ لفظ نکلا ہے۔ حیا اور حیات دونوں کا مادہ ایک ہی ہے عربی لغت کے اعتبار سے، کہ اس کا مادہ ہے حیایا، حیا حیایا دو یہ کے ساتھ، حیایا یحییو۔ اب پھر صرفی قواعد کے مطابق، عربی قواعد کے مطابق اس کے مختلف مشتقات ہیں، صیغے ہیں، اور ان کے معانی ہیں، مختلف حالتیں اور کیفیات ہیں۔ اور یہ لفظ حیات بہت اہم ہے قرآن کریم کے معارف میں، ہدایت میں، اس کا بڑا اہم مقام ہے حیات کا۔ خب حیات ایک تو سب سے پہلے تو خود انسان صاحب حیات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیات دی ہے، اور حیات مخصوص انسان کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے علاوہ بھی کائنات میں موجودات ہیں جنہیں حی کہا گیا ہے، حیات ہے ان کے اندر، جیسے نباتات ہیں، پودے، سبزہ، یہ سب حیات ہے۔ اسی طرح جاندار ہیں، حیوانات ہیں، وہ سمندری ہیں، وہ خشکی کے ہیں، وہ پرندے ہیں، مختلف حشرات ہیں، یہ سب دنیائے حیوان یا دنیائے حیات ہے یہ ساری۔ اور پھر حیات کا اس سے آگے تصور ہے وہ یہ کہ یہ تو مادی امور ہیں جو حیات ہے، جن کے اندر غیر مادی حقیقتیں جو ہیں، جیسے روح ہے انسان کی، صاحب حیات ہے، ملائکہ ہیں، صاحب حیات ہیں، باقی کے جسم نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حی ہے، اللہ کے اسماء میں سے حی ہے اور صفات میں سے حیات ہے۔ خب یہ حیات کا اتنا دائرہ وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لے کر حشرات تک یہ چیزیں ساری حیات سے متصف ہیں اور حیات ان کی طرف منسوب ہے۔ لیکن حیات کا معنی کیا ہے؟ کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس معنی میں یہ موجودات، یہ جاندار حی ہیں یا نباتات ہیں، اسی معنی میں روح کی حیات ہے، یا اسی معنی میں ملائکہ کی حیات ہے، یا اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ہے؟ علوم نے اپنے طور پر حیات الہی میں علم کلام نے بحث کی ہے، اور اچھی مفید بحث کی ہے، اور ان سے بہتر اہل فلسفہ نے کی ہے۔ علم کلام میں جہاں کہیں ہمیں کوئی پختہ بات ملتی ہے تو وہ فلسفہ سے اقتباس ہوا ہے، فلسفہ سے لی ہے انہوں نے، اور یہ بات اتفاقاً متکلمین نے فلسفہ ہی سے لی ہے، اور دقیق بحث کی ہے حیات کی، حیات الہی کی، کہ اللہ کی ذات حی ہے، اسے مراد کیا ہے۔ لیکن تفاسیر میں جب آتے ہیں تو فوراً یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ حیات، جب حیات کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں، معانی ہیں جو مخلوق کی طرف بھی منسوب ہیں اور خالق کی طرف بھی، تو یہاں فوراً ہی مفسرین اس بحث میں چلے جاتے ہیں، بحث تنزیہ ہے معانی میں، کہ ایک ہی معنی اگر اللہ کی طرف بھی منسوب ہے اور مخلوق کی طرف بھی، تو ہم پہلے اس معنی کو تنزیہ کریں، اس لفظ کو تنزیہ کریں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم اس کو منسوب کریں تو وہ علائشیں ساتھ نہ ہوں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، نقائص، بلکہ معنی منزہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، کہ پھر ایک بڑا وقت اس تنزیہ پہ لگ جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، رائج طریقہ، تقریباً سارے مسالے کے اندر یہی معمول ہے۔ لیکن ایک طریقہ جیسے بعض محققین کا ہے کہ ہم بجائے الفاظ کے معانی کو مخلوق کے اندر پہلے معین کر دیں، پھر
جب اللہ کی طرف منسوب دیکھیں تو اس کو تنزیہ شروع کر دیں ہم. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جڑ سے معنی کو پکڑیں کہ اصل معنی کیا تھا جو منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی اور مخلوق کی طرف بھی. چونکہ الفاظ تو معانی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، مصادیق کے لیے نہیں ہوئے. معانی کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ حتماً مادی ہوں. مادیت اور تجرد مصادیق کی خصوصیت ہے، نہ معانی کی. معانی سب مجرد ہوتے ہیں، غیر مادی ہوتے ہیں. ان کے مصادیق میں مادیت یا جسمانیت آ جاتی ہے. یعنی بعض ان معانی کے بعض مصادیق مادی ہوں گے اور بعض مصادیق غیر مادی ہوں گے. نہ یہ کہ معانی ہم مادی سمجھیں پھر جب اللہ کی طرف نسبت دیں تو ان کو تنزیہ کرنا شروع کر دیں آپ، اور پہلے معنی دھوئیں ہم، دھو کے پھر ہم اللہ کی طرف منسوب کریں کہ دھلا ہوا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. یہ لفظ حیات، اور اس سے ایک اور لفظ بھی ہے حیا، جس سانپ کو کہتے ہیں حیا. لفظ حیات، حیا، جس سے حیا ہے، حیات ہے، وہ حیا ہے، یا تحیت ہے، جیسے سلام کو تحیت کہتے ہیں. بہت سارے مشتقات ہیں قرآن میں بھی، یہ سارے استعمال ہوئے ہیں. اور حیات منسوب بھی مختلف مصادیق کی طرف ہے. جو علماء لغت نے، محقق علماء لغت نے ذکر کیا ہے، ان کے جیسے مرحوم راغب ہیں اصفہانی، کہ سب سے پختہ مفردات قرآن میں، لغت قرآن میں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو توفیق دی ہے دوسروں کو اتنی نہیں ہے. دوسرے انہی کی سے اقتباس کیا ہوا ہے اپنی زحمت محنت کے ساتھ، لیکن جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کم دوسروں کے حصے میں آئی ہے. اس قسم کے محققین نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ مادہ حیا یہ دو معنوں میں، یا ایک معنی میں کہیں ہم، دو خصوصیات ہیں، معنی ایک ہی ہے. یہ استعمال ہوتا ہے انفعال کے معنی میں، انقباض یا انفعال. یہ دونوں عربی لفظ ہیں. ظاہر ہے ہم ایک عربی لفظ کی تشریح عربی الفاظ میں ہی کر دیں گے تو شاید عربیوں کے لیے تو واضح ہو کہ وہ بھی مسلم نہیں ہے واضح ہو، لیکن چونکہ دونوں تبدیل لفظ بے لفظ ہے تو اس کو تفسیر نہیں کہیں گے ہم، تعریف نہیں کہیں گے. ہم اس کو اپنی زبان میں پہلے اس کیفیت کو سمجھیں. سکڑنا، انقباض کہتے ہیں سکڑ جانا، کسی چیز کا سمٹ جانا، سکڑ جانا اور سمٹ جانا. البتہ سکڑنا سمٹنا دو طرح سے ہے. جیسے مثلا لوہا گرم ہونے سے پھیل جاتا ہے، ٹھنڈا ہونے سے سمٹ جاتا ہے. یعنی اجسام کی یہ خصوصیت ہے، دھاتوں کی اور مائعات کی. جیسے پانی ہے، آپ پانی کو اگر برف بنا دیں تو پانی کے جو اجزاء ہیں یہ ٹھنڈا ہونے سے ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے، پانی سمٹ کے تھوڑا ہو جاتا ہے، یعنی حجم کم ہو جاتا ہے اس کا. اور اسی کو اگر گرم کریں تو یہ پھیل جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس طرح کی کیفیات ہیں. یہ ایک طرح کا سمٹنا اور سکڑنا ہے. یعنی ایک جسم ہے مرکب اجزاء سے بنا ہوا، اس اجزاء میں، اس کے بننے میں جو اجزاء سے ملا کے بنایا گیا ہے، بعض اوقات دو جز آپس میں ملے ہیں اور دو جز کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. جتنے بھی اجزاء جسم کے ساتھ ملائے گئے ہیں فاصلہ بیچ میں نہیں رکھا گیا. لیکن بعض اوقات اجسام کی ترکیب میں ان کے مفاصل میں جہاں پہ جوڑتے ہیں، جوڑ لگتا ہے، ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، معین فاصلہ. مثلا آپ غور کریں، ہم مختلف چیزوں کو، جو فرنیچر بنا ہوا ہے، لکڑی کے دو تختے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بسا اوقات بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دو تختے ہیں. اس طرح ان کے درمیان جوڑ میں فاصلہ نہیں رکھا گیا. لیکن بعض اوقات اس کے ڈرائنگ کے مطابق یا ڈیزائن کے مطابق اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا گیا ہے، اس کی جھری بنائی گئی ہے.
یا اسی طرح دیوار بنتی ہے تو اینٹیں کبھی بالکل ملا کے لگائی جاتی ہیں، کبھی ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جاتا ہے، تکنیکی بنیادوں پر رکھا جاتا ہے کہ یہ فاصلہ ضروری ہے ان کے درمیان۔ اجزاء میں جو طبعی طور پر جو جسم بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، صنعتی طور پر جو جسم بنتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں۔ جیسے مثلا کپڑا ہے، یہ کپڑا جو ہم استعمال کرتے ہیں، عموماً ہم سردیوں میں گرم کپڑے جن کو کہتے ہیں، کپڑے تو گرم نہیں ہوتے، کپڑا کپڑا ہوتا ہے، نہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ جو سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، یہ گرم ٹھنڈے نہیں ہوتے، کپڑا ایک ہی جیسا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں جو کپڑا آپ پہنتے ہیں اس کی بناوٹ میں، جب بنتے ہیں اس کو، کپڑے کو تار و پود تانا بانا اس کا چلاتے ہیں، 2 دھاگے، ایک لمبائی میں ایک چوڑائی میں، تو ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے۔ جب فاصلہ کم ہوتا ہے تو ہوا عبور کرتی ہے، گرمی کے لیے یہ بڑا مناسب کپڑا ہوتا ہے، چونکہ جسم کے اندر جو حرارت ہے، اس حرارت کو لباس سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ کپڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، یا باہر کی ہوا جسم تک پہنچ جاتی ہے۔ سردیوں میں ہم گرم کپڑا پہنتے ہیں، گرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا جو بنا گیا ہے اس کا تانا بانا اتنا ملایا گیا، بیچ میں فاصلے نہیں ہیں، اندر کی ہوا اندر ہی رہ جاتی ہے، حرارت جسم کی، اور باہر کی ہوا جو ٹھنڈی ہے وہ باہر رہ جاتی ہے۔ یہ بیچ میں باہر کی ٹھنڈی ہوا، چونکہ کپڑے کے اس تانے بانے میں یا بناوٹ میں فاصلہ نہیں رکھا گیا۔ خوب یہ فاصلے طبعی طور پر اجسام میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اجسام پیدا کیے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت ڈرائنگ کے ساتھ ہیں کہ ان کے درمیان اجسام میں کتنا فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح جیسے پتھر ہیں، پتھر 2 طرح کے ہیں، وہ پتھر جن کے ترکیب میں، پتھر کے جو جن اجزاء سے پتھر بنا ہے ان میں فاصلہ نہیں ہے، یعنی محسوس فاصلہ نہیں ہے، یہ بڑا سخت پتھر ہوتا ہے۔ بعض پتھر بڑے نرم ہوتے ہیں، ہلکی سی چوٹ لگے ٹوٹ جاتے ہیں، یا ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، گیلے ہو جاتے ہیں بعض پتھر 100 سال پانی میں پڑا رہے، پانی کی ایک بوند نمی بھی اس کے اندر نہیں جاتی۔ تو یہ پتھر کے اجزاء میں فاصلے کی بنیاد پر ہے کہ وہ کتنا اس کے اجزاء کے درمیان مسام موجود ہیں جن میں ہوا جاتی ہے یا جن میں کوئی اور چیز۔ جیسے لکڑی ہے تو لکڑی کو بھی اگر دیکھیں مائکروسکوپ کے نیچے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے اجزاء میں کتنا فاصلہ ہے، اور کون سی لکڑی ہے جس کے فاصلہ کم ہے یا نہیں ہے۔ یہ اجسام جن کے جسم میں، جن کے اجزاء میں فاصلہ ہوتا ہے، یہ ایک موسم میں سکڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اجسام قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اور بعض موسم میں ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ہوا داخل ہو جاتی ہے ان کے اجسام کے اجزاء کے اندر، ہوا جا کر پھیلا دیتی ہے، ایک جز کو دوسرے جز سے تھوڑا اور دور کر دیتی ہے، اور بعض موسم میں سکڑ جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے سکڑنا اور سمٹنا، پھیلنا اور سکڑنا، یا پھیلنا اور سمٹنا۔ اس سمٹنے کو نہیں کہتے، اس انقباض کو حیات نہیں کہتے، یہ سکڑنا کہ یہ چیزیں سکڑ جاتی ہیں، فاصلے جن کے آپس میں کم ہیں، اور وہ فاصلے موسم کی شدت کمی کی وجہ سے سمٹ جاتے ہیں، یہ انقباض اور انبساط اجسام میں ہے۔ انبساط پھیلنے کو کہتے ہیں، انقباض سمٹنے کو کہتے ہیں۔ قبض، جس سے لفظ قبض بنا ہے، سمٹنے کے معنی میں ہے۔ خوب یہ چیزیں ان کو نہیں کہتے حیات، اس انقباض کو حیات نہیں کہتے، یہ انقباض ہی ہے اور اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں۔ حیات انقباض کا نام ہے، یعنی سمٹنے کا اور سکڑنے کا نام ہے اہل لغت کے بقول۔ وہ انقباض اور وہ سمٹنا یا سکڑنا جو ایک احساس اور ایک ادراک کے نتیجے میں ہو، نہ موسم کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، گرم کرنے کی وجہ سے، ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے، نہ، بلکہ اندرونی ایک احساس کی وجہ سے۔ کسی بھی شے کے اندر، اس کے اندر احساس ہے، اس احساس کی وجہ سے یہ سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے، اندرونی احساس کی وجہ سے یہ پھیل گیا ہے۔ مثلا وہ اپنا ادراک اور اپنا احساس یہ حالت اس میں ایجاد کرے، اس حالت کو
عربی لفظ کے مطابق انفعال کہتے ہیں، متاثر ہونا، یہ انفعال ہے۔ انفعال بصورت انقباض، یعنی انسان نہ کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی حشرہ ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی پودا ہو، کوئی بھی جو چیز جس کو ہم حی کہتے ہیں، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے، حس پائی جاتی ہے۔ اس حس کے نتیجے میں اس میں انقباض اور انفعال بھی پیدا ہوتا ہے۔ انفعال یعنی یہ سکڑنا اور سمٹنے کا عمل بھی ہوتا ہے، اور پھیلنا، دونوں چیزیں، سکڑتا بھی ہے احساس کی وجہ سے، پھیلتا بھی ہے احساس کی وجہ سے۔ اگر احساس کسی جسم کو اس طرح کی حالت اس کے اندر پیدا کر دے، احساس کے نتیجے میں ان دو خصوصیات کے ساتھ جو انفعال ہے، اس کو حی کہتے ہیں۔ حی یا حیایا یعنی سکڑ گیا اور سمٹ گیا۔ کیوں سمٹ گیا، سکڑ گیا؟ جو ادراک و احساس اس کو ہوا، اس ادراک کے نتیجے میں یہ سمٹ گیا، نہ کہ موسم نے اس کو سمیٹ دیا یا سکیڑ دیا، اس نے خود اس احساس نے اس کو سمیٹ دیا ہے۔ اس طرح کے سمٹنے کو جو احساس کے نتیجے میں ہو، اس کو حی کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ حیات بنا ہے۔ حیات یعنی ادراک و انفعال، یا یوں کہیں اصل معنی حیات کا انفعال ہے۔ انفعال جو ادراک کے ساتھ ہو، اس کو حیات کہتے ہیں۔ اب دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں، یعنی اصل ادراک کو حیات کہیں جس کے نتیجے میں انفعال پیدا ہوتا ہے لازم ملزوم کے طور پر، یا انفعال جو ادراک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کو ہم حیات کہیں۔ خوب، یہ اصل معنی ہے، اہل لغت نے حیات کا یہ معنی کیا ہے، اور اسی بنیاد پر سانپ کو حیا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کا سکڑنا سمیٹنا تمام جانداروں سے زیادہ محسوس ہے، واضح ہے۔ کہ سانپ مثلا کسی بھی جسامت کا ہو، یہ بڑی حرارت کے ساتھ چلتا ہے، رینگ رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر، معمولی سا ذرا سا بھی خطرہ احساس کرے اگر، اور اس کے اندر احساس حس بہت قوی ہے، اس کی لامسہ، حس لامسہ بہت ہی قوی ہے سانپ کی، یہ دیکھ کے یا اور چیزوں سے نہیں ہوتا، اس کی حس لامسہ ارتعاش، اس کا پورا جسم زمین کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور اس اتصال کے نتیجے میں زمین کے اندر پیدا ہونے والی ارتعاش سے یہ ادراک کر لیتا ہے کہ اس وقت جہاں پر ہے وہاں کیا چیز ہے، خطرہ محسوس کر لیتا ہے۔ جو ہی خطرہ محسوس ہو یا اس کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگے، یہ فی الفور، یہ لمبا سانپ مثلا 1 میٹر لمبا، 2 میٹر، 2.5 میٹر، جتنا بھی ہو، یہ فوراً سمٹ کے ایک گول دائرے کی طرح، پائپ کی طرح گول دائرے میں سمٹ جاتا ہے، بالکل دم اور سر بالکل قریب آ جاتے ہیں اس کے، اتنا لمبائی کے باوجود۔ چونکہ یہ کیفیت ہے، یعنی احساس خطر کرتے ہوئے فوراً سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، اکٹھا ہو کے جمع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حیا کہتے ہیں، یعنی محسوس انفعال ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ ہوتا تمام جانداروں میں ہے، بعضوں میں محسوس ہے، بعضوں میں اتنا محسوس نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو ہی وہ خاص احساس، البتہ ہر احساس نہیں، بس خطر کا احساس، بالخصوص خطر کا احساس ہو تو فوراً سمٹ جاتے ہیں، ان کے اندر ایک انقباض کی کیفیت آ جاتی ہے، اور بعض دوسری حالات میں ان میں انبساط آ جاتا ہے، تھوڑے پھیل جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو خوشی کی خبر ہو تو کہتے ہیں نا بہت پھیل رہا ہے ابھی، چونکہ خوشی نے اس میں انبساط پیدا کیا ہے، یا اگر کوئی ناگوار خبر ہو تو کہتے ہیں مرجھا گیا ہے، یہ مرجھاہٹ، یہ وہی انقباض ہے، انفعال ہے، کہتے ہیں مرجھا گیا ہے۔ اب کیوں مرجھا گئے ہو؟ پہلے تو کھلے ہوئے تھے، پہلے تو بڑے پھیلے ہوئے تھے، اب مرجھا گئے ہو، سمٹ گئے ہو، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے۔ خوب، یہی تمام موجودات کے اندر یہ انفعال و یہ انقباض جو زندہ موجودات ہیں، جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں، ان کی یہ خصوصیت کی وجہ سے انہیں زندہ کہتے ہیں ہم۔ حیات یہ ہے، انفعال ادراک کے ساتھ، احساس کے ساتھ۔
خوب اب یہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہم کہتے ہیں خدا کی ذات حی ہے تو حیات الہی بھی آیا، انقباض و انفعال ہے وہاں پر؟ نہ، اللہ کی ذات میں انقباض و انفعال نہیں ہے، لیکن علم ہے، ادراک ہے۔ اب یہ الفاظ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن جو اصل روح مطلب ہے وہ ہے، یعنی اللہ کی ذات کو علم ہے۔ یہ علم ہے جو جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثلاً موجودات ہیں، جاندار ہیں جو منفعل ہوتے ہیں، یہ انفعال ان کا فعل سمجھا جاتا ہے، یعنی سکڑنا، احساس و خطر کے وقت سکڑنا ان کا عمل ہے، یہ عمل جو کرتے ہیں انقباض ہو جاتا ہے، یہ انقباض ان کا فعل ہے۔ تو اصل جو معنی بنتا ہے حیات کا وہ یہ ہے کہ ادراک، علم، اور علم کی بنیاد پر فعل، فاعلیت۔ مخلوقات میں وہ فعل انقباض کی صورت میں ان سے سرزاد ہوتا ہے، یعنی سکڑ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، سانپ کو کوئی اور چیز نہیں سکیڑتی، خود سکڑتا ہے، یہ انفعالی فعل ہے۔ اس کا فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انفعالی طرز کے ہوتے ہیں اور ایک انفعال کے بغیر ہوتے ہیں فعل، جن میں فاعل خود کوئی اثر نہیں لیتا لیکن اثر دیتا ہے، چھوڑتا ہے۔ لہٰذا اصل حیات کا معنی یہ ہو جائے گا کہ ادراک، علم اور فعل، فاعلیت، اور یہ دونوں حقیقتیں ذات حق تعالیٰ میں بدرجۂ اتم ہیں۔ علم بھی ذات حق تعالیٰ کا کامل ہے، کامل تر ہے، اور اس علم کے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں جو فعل اللہ سے سرزاد ہوتے ہیں وہ سب اس کی علم کی بنیاد پر ہیں، علم کا نتیجہ ہے۔ تو چونکہ علم کے نتیجے میں اللہ کی فاعلیت ہے، یہی حیات الہی ہے، اس کا معنی یہی بنتا ہے۔ خب پس ہم بجائے اس کے کہ معنی کو تنزیہ کریں، پہلے معنی کو خود تشخیص دیں کہ اصل معنی ہے کیا، اور باقی خصوصیات جو ہیں انفعال والی وہ اس کے مصداق کی خصوصیت ہیں، نہ کہ معنی کا حصہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ ادراک، اور ادراک کے نتیجے میں فاعلیت، فعل سرزاد ہو، کوئی عکس العمل ہو، عمل سرزاد ہو۔ یہ ادراک اور فعل یہ حیات کے دو بنیادی جز ہیں یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب حیات نسبت دیتے ہیں تو یہی مراد ہے اس سے۔ جب مخلوق میں آتے ہیں تو وہ فعل ان کا انفعال کی صورت میں معنی کیا جاتا ہے، لیکن فاعلیت بھی مخلوق کے اندر، مثلا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، فاعلیت انسان ادراک کے نتیجے میں ہے، یہی حیات انسان ہے۔ حیوان احساس کے بعد فعل سرزاد ہوتا ہے، وہ انفعالی ہو یا فاعلی ہو، دونوں صورتوں میں تاثر ہو یا تاثیر ہو، ادراک کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حیات کہتے ہیں، حی ہے یہ۔ اور جتنے بھی چھوٹے ذرات ہیں، جراثیم ہیں، نہ دیکھنے والے، ان سب کے اندر یہ مشترکہ خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی جو ہی احساس ہے ان کے اندر، احساس کے ساتھ ہی ان کے اندر انقباض یا انفعال بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ اب حیا کیوں کہتے ہیں؟ حیا مثلا حیا سانپ، وہ تو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ دو احساس خطر کرتا ہے، فوراً سمٹ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، حیا ہے۔ انسان اور باقی موجودات حیات رکھتے ہیں، یعنی احساس بھی رکھتے ہیں اور فاعلیت بھی رکھتے ہیں، ہر چند ان کی فاعلیت انفعال ہو یا فاعلیت ہو، دونوں صورتوں میں۔ حیا کہاں سے ہے؟ حیا بھی اسی لازمے کو کہتے ہیں، یعنی ادراک کے بعد انسان کا سکڑنا، انسان کا سمٹ جانا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ شرم اسی کو کہتے ہیں، یعنی جو ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہوں جہاں مجھے نامناسب حالت میں کوئی دیکھ رہا ہے، فوراً سمٹ جاتا ہے انسان، سکڑ جاتا ہے انسان۔ اس کا یعنی ایک طرح سے ہم کہتے بھی ہیں نا کہ میں فلاں جگہ تھا، یہ کام کر رہا تھا، اوپر سے کوئی اور آ گیا تو میری روح قبض ہو رہی تھی، یعنی انقباض اتنا شدید ہوا۔ بعض اسی طرح مثلا ہم دیکھیں شرم کی حالت میں بول نہیں پاتے، لفظ نہیں نکلتا، اتنی غلبہ ہوتا ہے ان کے اندر، یہ روح بھی سکڑ جاتی ہے، جسم بھی سکڑ جاتا ہے، توانائیاں بھی ساری، گلا بھی سکڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو سانس تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ انفعال اتنا شدید انسان کو گھیر لیتا ہے ان کیفیات کے بعد، تو اسی احساس کے انفعال کی وجہ سے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ جس معنی میں حیات ہے وہ یہی۔ فرق یہ ہوگا کہ حیات
ذرا وسیع احساس اور وسیع انفعال ہے، لیکن حیا ان امور میں ہے جو انسان کے ساتھ مختص ہیں، کہ انسان جہاں پر ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نامناسب ہیں، انسان کے لیے قباحت رکھتی ہیں، انسان کے لیے بری سمجھی جاتی ہیں جو چیزیں ان کے، اور انسان جب ان کو ایسی فضا میں چلا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو برائی ہیں انسان سے ظاہر ہوں اور دوسرے دیکھ لیں اس کو، یہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ میری یہ کمزوری، میری یہ کمی، میرا یہ جسم، میری یہ حرکت، یہ کوئی دیکھ لے اگر کسی کے آ جائے دکھاوے میں تو وہ سمٹ جاتا ہے، ایک دم جھنپ جاتا ہے۔ اسی جھنپنے کو شرم و حیا کہتے ہیں، یہ حیا ہے۔ خوب یہ حیا انسان میں ہے، اور انسان کے اندر یہ ایک اچھائی بھی ہے۔ بعض موقعوں پر حیا بہت فضیلت والی چیز انسان کے لیے۔ بعض روایات کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیاں انسان کی ایک پردے کے اندر باندھ کے، ایک تھیلے میں ڈال کے انسان کے اندر رکھ دی ہیں، اور اس پردے کا نام حیا ہے۔ اور جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان کے اندر ساری خوبیاں محفوظ ہیں۔ جب یہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو ساری برائیاں، خوبیاں ساری نکل جاتی ہیں اور برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کی تباہی بے حیائی سے شروع ہوتی ہے، اور شیطان بھی سب سے پہلا حملہ انسان کے حیا پر کرتا ہے۔ خوب یہ اصل حیا کا معنی ہے کہ ایسا کام کرنا جس کے بعد سمٹنا پڑے، سکڑنا پڑے، جھینپنا پڑے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ یہ حیا کبھی کمزوری کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا اکثر لوگ جو انہیں اگر بلا کے مجمع کے سامنے کہیں یہاں تقریر کرو تو وہ نہیں بول پاتے، جھجک جس کو ہم کہتے ہیں، جھجک ایک خوف ہے جس کے نتیجے میں، یعنی خوف ایک احساس ہے، اس احساس کے نتیجے میں انفعال ہے انسان کے اندر، سکڑ گیا ہے، جمع ہو گیا ہے، بولا ہی نہیں جا رہا اس سے۔ یہ ایک شرم ہے، یا انسان کوئی چیز ذہن میں ہے، پوچھ نہیں سکتا کسی سے، بتا نہیں سکتا کسی کو، یہ کمزوری ہے۔ یعنی لازمہ حیا کا جھجک ایک طرح کی کمزوری ہے انسان کے اندر، یعنی خوف کے نتیجے میں کمزوری سامنے آ جاتی ہے، یہ لازمہ ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ شرم نہیں کرتا، اللہ حیا نہیں کرتا، اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے، یعنی یہ مثال پیش کرنے میں، یعنی یہ کوئی وہ بری بات نہیں ہے، یہ وہ قباحت نہیں ہے کہ جسے انجام دے کے احساس ہو کہ یہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے میں کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے ہر اسلوب استعمال کر سکتے اور خصوصاً مثال کے ذریعے اللہ نے ہدایت کرنی ہے۔ کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ، کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز اثر انداز اللہ کی ذات پر نہیں ہوتی۔ اس معنی میں حیا سرے سے، یعنی دوسرے علماء کے بقول یہ ثالبہ بے انتفاع موضوع ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، جیسے کوئی کہیں کہ خواتین اپنی داڑھی نہیں منڈواتی۔ یہ نہیں منڈواتی کا مطلب یہ کہ ان کی داڑھی نہیں ہے تاکہ منڈوائیں۔ مرد کی داڑھی ہے، منڈوا دیتا ہے، عورتوں کی داڑھی ہی نہیں ہے کہ منڈوائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ انفعال یا یہ جھجک یا یہ خوف، یہ صفات سلبیہ میں سے ہے ہی نہیں ہے تاکہ اس کی نفی کی جائے کہ یعنی اصل گنجائش ہے، لیکن ایسے موقعوں پہ اللہ نے جرأت دکھائی ہے اور بے جھجک بات کر دی ہے، اصل جھجک ہے نا۔ سرے سے یہ جھجک اور خوف اور انفعال یہ اللہ کی ذات کے شایع نشان ہی نہیں ہے، نہ اس موقع پر مثال دینے میں، نہ کسی اور جگہ پر۔ یعنی حیا بمعنی کمزوری یا حیا بمعنی جھجک، یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ میں۔ اب یہاں پر کیوں کہا ان اللہ لا یستحیی؟ چونکہ جن لوگوں کے سامنے مثال آئی ہے انہوں نے اس کو یہ شکل دی ہے کہ یہ تو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے مثال دینا، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہارے
اندر ریب ہے یا تم ریب میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس ریب میں سے ایک ریب یہ تھا کہ قرآن کے اندر تو مثالیں ہیں، وہ مثالوں میں کیا مسئلہ ہے؟ مثالیں تو اللہ نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کا کام نہیں ہے مثالیں دینا، یہ مثالیں لگتی ہیں کہ ان کا اپنا کام ہے، اپنا کلام ہے یہ۔ اللہ کیوں نہیں مثال دے سکتا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا جھجک ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ لا یستحیی، یعنی سرے سے وہ چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، اور جو ان کے ذہنوں میں ریب آ رہا ہے اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ لا یستحیی، اللہ شرم کی وجہ سے کچھ چیزیں روک لے، آپ کو نہ بتائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے مثال کے ذریعے، اور مثال چھوٹی ہو یا بڑی، یعنی ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ چھوٹی اور حقیر مثالیں، اللہ کی طرف سے تو بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے، اگر اول تو مثال ہونی نہیں چاہیے، برفرض اگر مثال کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو بڑی اور اچھی چیز کی کوئی مثال ہو، یہ حقیر و کمزور چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں کوئی جھجک، شرم، رکاوٹ، کمزوری نہیں ہے، اللہ کو معنی نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی بڑھ کر حقیرتر کسی چیز کی مثال دے۔ نہ مثال اور نہ مثال کا حجم، نہ مثال کا قد اور نہ مثال کا جسہ، یہ اللہ کے لیے پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ، جھجک، معنی نہیں ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔